یہ کہ صفحہ نمبر 76 مسائل بہشتی زیور حصہ اول صفحہ نمبر 76۔ کنویں کے بارے میں، کنویں کا جو پانی ناپاک ہو جائے اس کو پاک کرنے کا طریقہ اور اس کے مختلف مسائل ہم پڑھ رہے تھے۔ تو صفحہ نمبر 76 کے بالکل آخر میں ہم پہنچ گئے تھے۔ اس صفحے پر 2 مسئلے ایسے ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں ابھی۔ مسئلہ، کنویں میں بکری یا چوہا گر گیا اور زندہ نکل آیا تو پانی پاک ہے۔ یہ ایک مثال چھوٹے جانور کی دی ہے، ایک مثال بڑے جانور کی دی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زندہ نکل آئے تو وہ پانی پاک ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے مزید کو پانی نکالنے کی یا اس طرح کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، وہ آگے آ رہی ہے۔ چوہے کو بلی نے پکڑا اور اس کے دانت لگنے سے زخمی ہو گیا، پھر اس سے چھوٹ کر اسی طرح خون سے بھرا ہوا کنویں میں گر پڑا تو سارا پانی نکالا جائے۔ جی، یہ پچھلے مسئلے کی ہی ایک کوئی کہ صورت بن گئی۔ صحیح سلامت گرا تھا، صحیح سلامت باہر آ گیا چوہا تو اس سے تو کوئی نہیں مسئلہ، لیکن جب خون والا گر گیا پھر ناپاک ہو گیا۔ مسئلہ، چوہا گندی نالی میں سے نکل کر بھاگا اور اس کے بدن میں نجاست بھر گئی، پھر کنویں میں گر پڑا تو سب پانی نکالا جائے، چاہے چوہا کنویں میں مر جائے یا زندہ نکلے۔ یہ بھی ایک اسی کی صورت آ گئی، کیونکہ اس کے بدن کے اوپر جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ سارے کنویں کے سارے پانی کو خراب کر دے گی۔ مسئلہ، جس چیز کے گرنے سے کنواں ناپاک ہوا ہے اگر وہ چیز باوجود کوشش کے نہ نکل سکے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کیسی ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود تو پاک ہوتی ہے لیکن ناپاک لگنے سے ناپاک ہو گئی، ناپاکی لگنے سے ناپاک ہو گئی ہے، جیسے ناپاک کپڑا، ناپاک گیند، ناپاک جوتا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو خود تو پاک ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر ناپاکی لگ جائے تو یہ ناپاک ہو جاتی ہیں، ویسے خود پاک ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اگر گر جائیں اور نکالنے ممکن نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ تب تو اس کا نکالنا معاف ہے، ویسے ہی پانی نکال ڈالیں۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود ناپاک ہے جیسے مردہ جانور، چوہا وغیرہ، تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ گل سڑ کر مٹی ہو گیا ہے تو اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا، اور جب یہ یقین ہو جائے اس وقت سارا پانی نکال دیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ جی، یعنی یہ چیزیں خود ناپاک ہیں، یہ جب گر گئیں تو اب نکالنا ممکن نہیں ہے، ان کو کل کا نکالنا ممکن نہیں ہے، یا اس کے اجزاء ہیں اس میں بکھرے ہوئے ہیں اور وہ نکل نہیں سکتے، تو جب تک وہ اجزاء گل سڑ کر ختم نہیں ہو جاتے پانی میں، اس وقت تک اس کنویں کا پانی نکال کر کنویں کو پاک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اس چیز کو نکالنا چاہیے، اگر وہ نہیں نکلتی تو پھر جب تک وہ گل سڑ کر ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہوگا۔ جب وہ گل جائے، سڑ جائے، یقین ہو جائے کہ اتنے عرصے میں چیز پانی میں گری گری ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جب یہ اس چیز کی یقین حاصل ہو جائے، اس چیز کا یقین حاصل ہو جائے، اس کے بعد پانی نکالنا ہے، سارا پانی نکال دیں گے کنواں پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ، جتنا پانی کنویں میں سے نکالنا ضروری ہو، چاہے ایک دم سے نکالیں چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی دفعہ نکالیں، ہر طرح سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ 20 ڈول نکال لیتے مثلاً، 40 ڈول نکال لیں، 60 ڈول نکال لیتے مثلاً، تو یکدم سے بھی نکال سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا بھی نکال سکتے ہیں۔ 10-20 ایک ٹائم میں نکال لیے، 10-20 دوسرے ٹائم میں نکال لیے، تو کنویں کی جب تعداد پوری، ڈولوں کی تعداد پوری ہو جائے گی تو وہ کنویں کی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ مسئلہ، کسی کنویں وغیرہ میں درخت کے پتے گر پڑے اور پانی میں بدبو آنے لگی اور رنگ اور مزہ بھی بدل گیا تو بھی اس سے وضو درست ہے، جب تک کہ پانی اسی طرح پتلا باقی رہے۔ جی، اس چیز کا اس میں خیال رہے، جب تک پانی پتلا ہے، ان پتوں کی وجہ سے وہ پانی گاڑھا نہیں ہوا، اس وقت تک بے شک اس کی بو بھی بدل گئی ہی، ذائقہ بھی بدل گیا،
تو اس کے باوجود اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن اگر پانی گاڑھا ہو گیا، اب وہ پانی نہیں رہا، وہ کچھ اور ہی بن گیا ہے، اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل آگے انشاءاللہ آ بھی جائے گی۔ مطلق پانی کی دوسری قسم طاہر، مطہر، مکروہ پانی۔ یہ دوسری قسم ہم نے شروع میں پانی کی مختلف اقسام پڑھی تھی، ان میں سے یہ دوسری قسم ہے۔ طاہر کا مطلب پاک، یعنی خود پاک ہے، اور مطہر کا مطلب پاک کرنے والا، یعنی پانی پاک کرنے والا بھی ہے، اور مکروہ کا مطلب کہ جس کو استعمال نہ کرنا بہتر ہے، استعمال کرنا جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہے۔ مسئلہ، دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے سفید داغ ہو جانے کا ڈر ہے، اس لیے اس سے وضو اور غسل نہیں کرنا چاہیے۔ جی یہ مکروہ پانی ہوتا ہے، جیسے پہلے شروع میں بتلایا گیا تھا، دھوپ میں پانی جو گرم ہوتا ہے تو اس سے پھل بہری جسے کہتے ہیں، یا برس کی بیماری لگنے کا، یا مختلف جلد کی بیماریوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو اس پانی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کر لیں تو گناہ نہیں، نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ، زمزم کا پانی اگرچہ خود تو مکروہ نہیں، یعنی زمزم کا پانی خود تو بڑا پاکیزہ پانی ہے، لیکن اس سے بے وضو کو وضو نہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح اسی طرح وہ شخص جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس سے غسل نہ کرے، اور اس سے ناپاک چیزوں کو دھونا اور استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو اور ضروری طہارت کسی اور طرح سے حاصل نہ ہو سکتی ہو تو یہ سب باتیں زمزم کے پانی سے جائز ہیں۔ جی کیونکہ زمزم کا پانی بڑا پاکیزہ ہے، اس کا بڑا مقام ہے، تو جو بے وضو آدمی ہے وہ اس سے وضو نہ کرے کیونکہ بے وضو وہ حدث اصغر میں ہوتا ہے، اور جو غسل جس کو حاجت ہو وہ حدث اکبر میں ہوتا ہے، تو زمزم کے پانی سے حدث نہیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ ہاں ایک آدمی کا پہلے سے وضو ہے، وہ زمزم کے پانی سے وضو کر لے، برکت کے لیے کر لیتے ہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ مسئلہ، عورت کے وضو اور غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو اور غسل نہ کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے، کیونکہ عام طور سے عورتوں میں طہارت اور نفاست کا خیال کم ہوتا ہے، اور برتن میں استعمال شدہ پانی کی چھینٹیں پڑنے میں لاپرواہی کرتی ہیں۔ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مکروہ ہے۔ عورت نے مثلا ٹب ہے، اس میں سے ڈول کے ساتھ پانی لے لے کر نہائی ہے ساتھ بیٹھ کر قریب میں، تو اس نے نہا کر جو پانی چھوڑ دیا تو مرد اسی پانی سے غسل یا وضو اس کا نہ کرنا بہتر ہے۔ کر لے گا غسل وضو ہو تو جائے گا، لیکن نہ کرنا بہتر ہے، اس کی وجہ یہاں پر آ گئی ہے۔ مسئلہ، بلی اور آزاد پھرتی مرغی کا جھوٹا پانی بھی مکروہ ہے۔ جی بلی جو پھرتی ہوتی ہیں عام، یا آزاد پھرتی مرغی، ایک تو مرغی جو ہے نا وہ بالکل بند ہے اور اس کو صرف دانہ ڈالا جاتا ہے، گندم دانے ڈال دی یا کوئی ایسی پاک چیزیں ڈالی جاتی ہیں، وہ کسی چیز میں چونچ ڈال دے اپنی، وہ پانی تو مکروہ نہیں ہوگا، لیکن عام جو پھرتی مرغی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی چونچ میں کوئی چیز پاکی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس نے کہیں اور بھی چونچ ماری ہو، تو اس لیے اس کے پانی میں کراہت آ جاتی ہے، نہ استعمال کرنا بہتر ہے۔ مطلق پانی کی تیسری قسم طاہر غیر مطہر پانی۔ طاہر کا مطلب خود پاک ہے، غیر مطہر کا مطلب پاک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ پانی کے مستعمل ہونے کا سبب، یعنی پانی مستعمل کب ہوتا ہے، یعنی غیر مطہر کب ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس سے حدث اصغر یا حدث اکبر کو دور کیا گیا ہو، یعنی طہارت نہ ہونے کی صورت میں اس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، خواہ وضو و غسل کا قصد ہو یا نہ ہو، یعنی وضو یا غسل کی نیت ہو یا نہ ہو، وضو یا غسل اس سے کر لیا اس پانی سے، تو اس وضو یا غسل کے استعمال شدہ پانی کو مائع مستعمل یا پانی مستعمل پانی کہتے ہیں، تو اس سے دوبارہ وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ پانی خود تو پاک ہے، خود پاک ہونے کا مطلب کہیں کپڑوں پر لگ جائے، کسی پر گر جائے تو اس کو ناپاک نہیں کرے گا، یعنی خود تو پاک ہے، لیکن مزید یہ اس میں پاک کرنے کی جو کوالٹی تھی نا وہ ختم ہو گئی، کیونکہ یہ ایک دفعہ جسم کو پاک کر چکا ہے، اب دوبارہ مزید پاک نہیں کرے گا، یعنی وضو اور غسل کے اعتبار سے۔
نمبر 2، ثواب کی نیت سے بدن پر استعمال کیا گیا ہو، یعنی طہارت اور وضو ہونے کے باوجود محض ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کیا گیا ہو. جی ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کریں گے پھر بھی وہ پانی مستعمل بن جائے گا. ثواب کی نیت کرنے سے وہ جو پانی ہے اس کی جو پاک کرنے کی کوالٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں ایک اور بات یاد رہے کہ ایک آدمی کا پہلے سے وضو ہے اور اس نے وضو کی نیت کے بغیر ایک پانی کو استعمال کر لیا، یعنی ثواب کی نیت نہیں تھی، بس ویسے ہی پانی کو استعمال کر لیا اور گویا کہ پورا وضو اس نے جس طرح وضو میں اعضاء ہوتے ہیں وہ کر لیے، تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. پانی کے مستعمل ہونے کے لیے یعنی غیر مطہر ہونے کی شرط یہ ہے کہ یا تو اس سے بے وضو وضو کرے، یا جو جس کو غسل کی حاجت ہے وہ غسل کرے، یعنی وضو اور غسل کرے جس کو ضرورت ہے کرنے کی. دوسری شرط یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے کرے، خواہ اس کا وضو پہلے سے ہو پھر بھی ثواب کی نیت سے کرے گا تو مستعمل ہو جائے گا پانی. آگے دی پانی مستعمل کب بنتا ہے؟ جب پانی عضو سے جدا ہوتا ہے تو مستعمل ہو جاتا ہے. مثلا وضو میں پانی سے چہرہ کو دھویا تو چہرہ سے جب پانی جدا ہوگا وہ مستعمل ہوگا. جی پانی مستعمل اس وقت ہوتا ہے جب جسم سے جدا ہو، لیکن جب تک جسم کے ساتھ لگا ہوا اس وقت تک مستعمل نہیں ہوتا. مثلا پیشانی کے اوپر پانی ڈالا، وہ بہتا بہتا وہی پانی جو ہے نا وہ انسان کے منہ سے، آنکھوں سے، رخسار سے ہوتا وہ تھوڑی تک آ گیا، تو وہ جب تک تھوڑی سے جدا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک وہ مستعمل نہیں ہے. یعنی یہ ذہن میں نہ رہے کہ بھائی جو پانی جہاں لگے گا صرف اسی جگہ کو پاک کرے گا، نہیں، وہ بدن پر بہتا بہتا جہاں تک جائے گا اس بدن کے حصوں کو پاک کرتا جائے گا. جب جسم سے جدا ہو جائے گا پھر وہ مستعمل ہو چکا، اب وہ مزید پاک وضو یا غسل نہیں کروائے گا. مستعمل پانی کی صفت، یہ پاک ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے بتا دیا پاک ہونے کا مطلب کہیں لگ جائے گا تو ناپاک نہیں کرے گا. مستعمل پانی کا حکم، اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ غیر مطہر ہے، لیکن اس سے نجاست حقیقی کو دور کیا جا سکتا ہے. جی یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ پانی وضو یا غسل تو نہیں کروا سکتا لیکن نجاست حقیقی لگ جائے، کہیں بدن پر، کپڑوں پر کوئی ناپاک چیز لگ گئی، کوئی جو ہے نا وہ، تو اس پانی کے ذریعے اس کو دھو ڈالا جائے اور وہ چیز صاف ہو جائے تو پاک ہو جائے گی. یعنی وضو یا غسل تو یہ پانی نہیں کروائے گا لیکن دوسری نجاست اگر لگ گئی کسی جگہ پر اس کو دھونے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی. مسئلہ 4-5 سال کا ایسا لڑکا جو وضو کو نہیں سمجھتا وہ اگر وضو کرے، یا دیوانہ یعنی جس کا ذہن درست نہیں ہے دیوانہ وضو کرے تو وہ پانی مستعمل نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا وضو یا غسل ہو ہی نہیں. جب وضو یا غسل نہیں ہوا تو پھر وہ پانی مستعمل کیسے بنا؟ مسئلہ مستعمل پانی کا پینا اور مستعمل پانی کا پینا اور کھانے کے جزو میں استعمال کرنا مکروہ ہے. جی اس کو پینا بھی نہیں چاہیے اور استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کھانے پینے میں. مسئلہ مستعمل پانی اگر دوسرے طاہر مطہر پانی میں مل جائے تو جب تک مستعمل پانی دوسرے پانی سے زیادہ نہ ہو جائے دوسرے پانی کا حکم غالب رہے گا اور اس ملے جلے پانی سے وضو اور غسل کرنا درست ہے. جی یہ چیز عام طور پر ہو جاتی ہے کہ مستعمل پانی وہ غیر مستعمل پانی میں گر گیا، مثلا ٹب ہے ساتھ رکھا ہوا اور وضو یا غسل کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے جب ڈول سے یا جس چیز سے پانی لے رہے ہیں، بالٹی سے یا ٹب سے پانی لے رہے ہیں، تو بازو کے اوپر پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، ہاتھوں کے اوپر پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو وہ پانی ہوتا مستعمل ہے، جو جسم سے لگ کر ٹپک رہا ہے وہ پانی مستعمل ہوتا ہے، لیکن جس میں گر رہا ہے وہ پانی زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ پورا ٹب ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا گر رہا ہے، تو وہ پورے ٹب کو مستعمل نہیں بنائے گا، بلکہ یہ وہ جو زیادہ پانی ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. جو غیر مستعمل اگر زیادہ ہے تو وہ سارا کے سارا ہی غیر مستعمل ہے، اور اگر مستعمل زیادہ ہو گیا اس میں تو سارے کا سارا ہی مستعمل ہے، جو چیز غالب ہوگی اسے کا اعتبار ہوگا. مطلق پانی کی چوتھی قسم مشکوک پانی. پالتو گدھے کا جھوٹا پانی مشکوک ہوتا ہے، وہ خود تو پاک ہوتا ہے لیکن شک اس میں ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں، یعنی مطہر ہے یا نہیں، اس میں شک ہے. اگر مشکوک کے علاوہ اور پاک یا مکروہ پانی نہ ملے تو اس سے وضو کرے اور تیمم بھی کرے. یعنی مشکوک پانی جنگل میں ہے، مثلا اس کے پاس ایک ہی برتن ہے، اس میں پانی ہے، گدھے کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہے، اس نے پانی رکھا سائڈ پہ اور گدھے نے اس میں منہ ڈال دیا، اب کوئی پانی نہیں ہے اس کے پاس، اب کیا کرے جی؟ اور یہ جس میں گدھے نے منہ ڈالا ہے وہ پانی بھی مشکوک ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ اس پانی سے وضو بھی کرے اور بعد میں تیمم بھی کرے.
تاکہ اگر اس پانی سے وضو مثال کے طور پر نہیں بھی ہوا حقیقت میں تو تیمم اس کے کافی ہو جائے گا۔ اچھا جی، ان دونوں کو جمع کرنا واجب ہے، اس لیے ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں۔ یعنی یہ نہیں کرے کہ پانی کو چھوڑ کے صرف تیمم کر لے، نہیں نہیں، پانی بھی استعمال کرے، پہلے پانی استعمال کر لے اور اس کے بعد تیمم بھی کرے، دونوں چیزیں کرے۔ ویسے تو وضو اور تیمم میں سے کسی کو بھی پہلے کرے وہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے وضو یا غسل کرے پھر تیمم کرے۔ مقید پانی، مقید پانی وہ ہوتا ہے کہ صرف پانی کہنے سے جس کی طرف ذہن جلدی منتقل نہیں ہوتا، یہ مقید پانی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ پانی اور مائع ہے جو درختوں اور پھلوں اور نباتات، سبزی پتے وغیرہ سے نچوڑ کر نکالا جائے یا ان سے ٹپک کر نکلے، یا گلاب کا پانی وغیرہ۔ اور اسی طرح جب مطلق پانی میں کوئی چیز مل جائے، کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کے کسی وصف یعنی ذائقہ یا رنگ یا بو کو بدل دے، یا اس میں کوئی پاک چیز اس طرح مل جائے کہ وہ پانی اس چیز سے مغلوب ہو جائے اور پانی کا نام اس سے زائل ہو جائے، تو یہ مقید پانی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ جس طرح پانی ہے اس میں نیمبو بھی ڈال دیا اور نمک چینی وغیرہ بھی ڈال دی اور اچھی طرح ڈال دیا تو وہ سکنجبین بن گئی، یا جو ہے نا وہ شربت بن گیا، روح افزا اچھی طرح اس میں ڈال دی، چینی ڈال دی، وہ روح افزا بن گیا۔ تو کہا جائے نا پانی لاؤ، تو پانی کہنے سے شربت کی طرف، سکنجبین کی طرف ذہن نہیں جاتا، کیونکہ پانی سے مراد پانی ہوتا، سادہ پانی جس میں کچھ بھی ملا ہوا نہ ہو۔ تو جو کسی چیز کے ملنے سے جو ہے نا وہ پانی بدل جاتا ہے تو وہ مقید پانی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا نام چینج ہو جاتا ہے، اس کو مقید پانی کہتے ہیں۔ اس کے حکام آگے آ رہے ہیں۔ جس پانی میں کوئی اور چیز مل گئی ہو یا پانی میں کوئی چیز پکائی گئی اور ایسا ہو گیا کہ اب بول چال میں اس کو پانی نہیں کہتے بلکہ اس کا کچھ اور نام ہو گیا، تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ جیسے شربت، شیرہ، شوربہ، سرکہ اور عرق گاؤ زبان، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پانی ہوتے ہیں لیکن وہ بدل چکے ہوتے ہیں وغیرہ، کہ ان سے وضو درست نہیں۔ مسئلہ، جس پانی میں کوئی پاک چیز پڑ گئی اور پانی کے رنگ یا مزے یا بو میں فرق آ گیا لیکن وہ چیز پانی میں پکائی نہیں گئی، نہ پانی کے پتلے ہونے میں کچھ فرق آیا، جیسے کہ بہتے ہوئے پانی میں کچھ ریت ملی ہوتی ہے، یا پانی میں زعفران پڑ گیا اور اس کا بہت خفیف سا رنگ آ گیا، یعنی جس طرح روح افزا کے ایک دو قطرے گر گئے اور ہلکا سا رنگ پانی میں آ گیا، یا صابن پڑ گیا یا اسی طرح کی کوئی اور چیز پڑ گئی، تو ان سب صورتوں میں وضو اور غسل درست ہے، کیونکہ پانی پتلے ویسے کا ویسا پتلا ہے اور ان چیزوں کے پڑنے سے اس کا نام چینج بھی نہیں ہوا، پانی کا پانی ہی اس کا نام ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں اس سے وضو یا غسل درست ہے۔ مسئلہ، اور اگر کوئی چیز پانی میں ڈال کر پکائی گئی اور اس سے رنگ یا مزہ وغیرہ بدلا تو اس پانی سے وضو درست نہیں، پکا دی نا تو پانی بدل گیا۔ البتہ اگر ایسی چیز پکائی ہے جس سے میل کچیل خوب صاف ہو جاتا ہے اور اس کے پکانے سے پانی گاڑھا نہ ہوا ہو تو اس سے وضو درست ہے، جیسے مردے کو نہلانے کے لیے بیری کی پتیاں پکاتے ہیں تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ بیری کی پتیاں اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ اس پانی سے میل کچیل اچھی طرح سے صاف ہو جائے، تو اور پانی میں جو ہے نا پانی پتلے کا پتلا ہی رہتا ہے، بس ڈال کر تھوڑا سا پکایا جاتا ہے، اس کو بس گرم ہی کیا جاتا ہے، پانی پکایا تو نہیں جاتا، بس پتیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اچھا جی، البتہ اگر اتنی زیادہ ڈال دیں کہ پانی گاڑھا ہو گیا تو اس سے وضو اور غسل درست نہیں۔ ہاں، مردے کو نہلانا ہے تو اتنا زیادہ نہیں پکانا اس کو، پتیوں کو، کہ پانی گاڑھا ہو جائے، پانی کا رنگ ہی سارا سبز ہو جائے یا کوئی اور پانی ہو جائے۔ مسئلہ، کپڑا رنگنے کے لیے زعفران گھولی یا رنگ گھولا تو اس پانی سے وضو درست نہیں، کیونکہ اس پانی میں بالکل ہی اس کی کوئی اور ہی چیز بن جاتی ہے۔ مسئلہ، اگر پانی میں دودھ مل گیا تو اگر دودھ کا رنگ پانی میں اچھی طرح آ گیا ہے تو وضو درست نہیں، جیسے کچی لسی بن جاتی ہے، اور اگر دودھ بہت کم تھا کہ رنگ نہیں آیا تو وضو درست ہے، یعنی بس ہلکی سی جس طرح سفیدی ہلکی پھلکی آ گئی اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر زیادہ دودھ کا رنگ آ گیا تو وہ پانی نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جانوروں کے جھوٹے کا بیان، جانور کسی چیز کو جھوٹا کر دیں، پانی منہ میں ڈال دیں پانی میں، تو اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ مسئلہ، آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے بے دین ہو یا ناپاک ہو، یا عورت حیض سے ہو یعنی مینسز میں ہو یا نفاس میں ہو
ہر حال میں پاک ہے. اسی طرح پسینہ بھی ان سب کا پاک ہے. البتہ اگر اس کے منہ میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس سے وہ جھوٹا ناپاک ہوگا. منہ اصل میں پاک ہوتا ہے، جس کا بھی ہو انسان، جس بھی انسان کا وہ منہ پاک ہوتا ہے. البتہ اگر اس نے کوئی منہ میں ناپاک چیز ڈالی ہے، مثلا کافر ہے، اس نے شراب پی رکھی ہے اور پتہ ہے کہ بھئی اس نے ابھی شراب پی ہے اور کوئی اس کے اوپر پاک چیز نہیں کھائی پی، تو اس کے منہ میں ناپاکی ہے، تو یہ اگر برتن کو منہ لگائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا. مسئلہ حلال جانور جیسے مینڈھا، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، ہرن وغیرہ، یہ سارے حلال جانور ہیں وغیرہ. اور حلال پرندے جیسے طوطا، مینا، فاختہ، گوریا، ان سب کا جھوٹا پاک ہے. اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے. یہ سارے جانور وہ ہیں جو عام طور پر جو ہے نا وہ سارے کے سارے حلال ہیں اور ان کے منہ ڈالنے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. مسئلہ کتے کا جھوٹا نجس ہے. اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. کتے کا جھوٹا، ہاں، کیونکہ کتا ایک انتہائی ناپاک جانور ہے، اس سے جو ہے نا وہ اول تو پرہیز ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں وہ منہ ڈال دے، کہیں وہ منہ ڈال دے جی، یہ پیچھے جو پرندوں کے نام آئے ہیں ان میں ایک نام آیا ہے مینا، طوطا اور مینا. جو مینا ہے نا، یہ ہمارے ہاں اس کو پنجابی میں لالی کہتے ہیں اور مختلف زبانوں میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. یہ حلال ہوتی ہے. تو یہ اگر کسی چیز میں منہ ڈال دے تو وہ جو ہے نا وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی. اسی طرح گوریا، یہ چڑیا کی طرح کا ہی ایک پرندہ ہے. یعنی جو چڑیا ہوتی ہیں عام طور پر ہمارے ہاں براؤن سے رنگ کی، اسی طرح کی ہے یہ. اسی پرندے کو گویا دوسرا نام ہے اس کا، گوریا. اچھا جی، کتے کا نجس جھوٹا ہے. اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، چاہے مٹی کا برتن ہو چاہے تانبا وغیرہ کا. لیکن بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانجھ بھی ڈالے تاکہ خوب صاف ہو جائے. جی 7 مرتبہ دھونا بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. المان والحفیظ، یہ دین اسلام کی برکت ہے. لیکن جن لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے وہ کتوں کو ساتھ بٹھا کر کھلاتے پلاتے ہیں، کتوں کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ ان کی طبیعتیں بھی ان جیسی بن جاتی ہیں. یہ رجحان ہمارے ہاں بھی بہت ہوتا جا رہا ہے، کتوں کو رکھنے کا شوق، کتوں کے ساتھ کھیلنا. کتوں کو صبح صبح اللہ معاف فرمائے، چاہیے تو یہ تھا کہ نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، لیکن اب رجحان یہ ہو رہا ہے کہ صبح صبح اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، ہاتھ میں قرآن کی بجائے ہاتھ میں کتے کی رسی ہوتی ہے، وہ ساتھ ساتھ جانا وہ پھر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ کسی چیز میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا بہتر ہے، اور 1 دفعہ مٹی سے دھو ڈالنا چاہیے تاکہ خوب صاف ہو جائے. 3 دفعہ دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا. مسئلہ سور کا جھوٹا بھی نجس ہے. اسی طرح شیر، بھیڑیا، بندر، گیدڑ وغیرہ جتنے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں، سب کا جھوٹا نجس ہے، ناپاک ہے. یہ پانی میں منہ ڈال دے تو ناپاک ہو جائے گا. مسئلہ دودھ، سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اگر اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، یعنی انسان امیر ہے یا اللہ پاک نے مال و دولت دے رکھی ہے، تو اسے نہ کھائے، اور اگر غریب آدمی ہو تو کھا لے. پھر اس میں کچھ حرج اور گناہ نہیں، بلکہ ایسے شخص کے واسطے مکروہ بھی نہیں ہے جو غریب ہے. جیسے ایک دفعہ پچھلے دنوں میں کسی نے مسئلہ پوچھا، عید سے 1 دن پہلے انہوں نے کوئی 10 کلو تقریباً دودھ گھر میں محفوظ کیا کہ اگلے دن ہم کھیر بنائیں گے. تو بلی نے اس میں منہ ڈال دیا، اور تھے بیچارے غریب قسم کے لوگ، مانگ تانگے کہیں سے پورا کیا تھا، تو ان کو یہی کہا گیا کہ آپ کے لیے یہ دودھ جائز ہے. مسئلہ کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر گندی چیزیں اور پلیدی کھاتی پھرتی ہے اور اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اور جو مرغی بند رہتی ہو اس کا جھوٹا مکروہ نہیں بلکہ پاک ہے. اس کی تفصیل پیچھے گزر گئی. مسئلہ شکار کرنے والے پرندے جیسا شکرا، باز وغیرہ کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، لیکن جو پالتو ہو اور مردار نہ کھائے، نہ اس کی چونچ میں نجاست کا شبہ ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے. یعنی جو رکھے ہوئے ہیں گھر میں، رکھے ہوئے ہیں ایسے جانور، کسی نے عقاب رکھا ہوا ہے، کسی نے شاہین رکھا ہوا ہے، اس طرح، تو اس کو پتا ہے کہ اس نے کوئی ناپاک چیز نہیں کھائی تو اس کے جھوٹا پاک ہے. مسئلہ جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے، کیونکہ یہ گھروں میں رہتی ہیں
ہمارے ہاں تو یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ تو ایسے ہیں کہ ان میں کوئی ایسے جانور، ان جانوروں کا آنا بڑا ممکن نہیں ہے، لیکن دیہات جس طرح ہوتے ہیں اور کچے مکان خاص طور پر ہوں وہاں پر ان جانوروں کا بہت زیادہ بسیرا ہوتا ہے، سانپ ہوتے ہیں بہت سارے اس طرح، تو یہ کس چیز میں پانی میں منہ ڈال دیں تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اگر چوہا روٹی کتر کر کھا لے تو بہتر ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالے تب کھائے، چوہے نے جس جگہ سے کھائی ہے اس جگہ سے کاٹ کر پھینک دے باقی کھا لے۔ گدھے اور کھچر کا جھوٹا پاک تو ہے، گدھے اور کھچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے، سو اگر کہیں فقط گدھے کھچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، اس کی تفصیل ساری پیچھے آ گئی ہے۔ جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہے، یعنی جو ناپاک جانور ہیں یا دوسرے، جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، اور جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے، یعنی جو چیز جو حکم جھوٹے کا ہے وہی ان کے پسینے کا ہے۔ اور گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے، کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں ہے لیکن دھو ڈالنا بہتر ہے، کیونکہ گدھوں کے اوپر سواری کرنی پڑتی ہے، گھوڑوں کے اوپر سواری کرنی پڑتی ہے اور پسینہ بھی ان کو آتا ہے، اور اگر یہ پسینہ ناپاک کہیں تو جو ان کے اوپر سواری کرتے ہیں وہ تو کپڑے دھوتے رہیں گے سارا دن، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ملے گا، اس لیے شریعت نے آسانی فرمائی۔ مسئلہ کسی نے بلی پالی، وہ پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے، تو جہاں چاٹے یا اس کا لعاب لگے، یعنی اس کے جو منہ میں پانی ہے تھوک ہے لگے، تو اس کو دھو ڈالنا چاہیے، اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا کیا، یہ دھونا چاہیے، بلی چاٹ لے۔ مسئلہ غیر مرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے، غیر مرد یعنی اجنبی مرد ہے، اس نے جو کھانا کھایا چھوڑ دیا، پانی پیا چھوڑ دیا، تو یہ عورت کے لیے مکروہ ہے، جبکہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جھوٹا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے پھر جائز ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح غیر عورت کا بچا ہوا کھانا مرد کے لیے بھی مکروہ ہے، یہ مرد بھی وہ کھانا نہ کھائے جو غیر عورت نے چھوڑا ہوا ہے، کہیں پر ایسے مہمان ہوں جہاں پر مرد عورت مکس تھے، وہ کھانا بچ کر اندر آ گیا تو تو ممکن ہے کہ وہ جو کسی پلیٹ میں بچا ہوا کھانا اور پتہ نہیں ہے یہ بچا ہوا مرد کا ہے یا عورت کا ہے، اگر تو یقین ہو کہ یہ مرد کا بچا ہوا ہے اور اجنبی ہے تو وہ گھر کی عورت نہ کھائے، اور اگر پتہ ہو کہ کسی عورت کا بچا ہوا ہے تو وہ گھر کا مرد نہ کھائے اگر اجنبی ہے تو، لیکن اگر کوئی پتہ نہ ہو کہ یہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے پھر اس کو جائز ہے استعمال کرنا، یعنی عورت بھی استعمال کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عورت کا چھوٹا ہوا ہو، اور مرد بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی مرد کا چھوٹا ہوا ہو، اس لیے جب یقین ہو کہ یہ مرد کا غیر محرم کا چھوٹا ہوا ہے اس کو غیر محرم مرد کا چھوٹا ہوا عورت نہ استعمال کرے، اور غیر محرم عورت کا چھوٹا ہوا مرد نہ استعمال کرے، یہ مکروہ ہے جی۔ یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔